نے نام سنا ہوگا حضرت صلاح الدین ایوبی کا. یہ حضرت صلاح الدین ایوبی کون ہیں؟ علماء سے معلوم کرو. جب تک یہ اللہ کا دیوانہ اس زمین پر موجود ہے بیت المقدس کی طرف کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آنکھ اٹھا کر کے دیکھ لے. جو بیت المقدس جس کو میں اور آپ مسجد اقصی کہتے ہیں آج وہ دشمنان اسلام کے قبضے میں ہے. آج وہاں نمازوں پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں. آج اگر مسلمان وہاں پہنچتا ہے تو ان کے پہنچنے پر پابندی لگائی جاتی ہے. لیکن اس زمین پر ایسا بھی وقت گزرا ہے, ایسا بھی زمانہ آیا ہے کہ جب تک اس زمین پر حضرت صلاح الدین ایوبی اس زمین پر موجود رہے ہیں کسی دشمنان اسلام کی یہ ہمت نہ ہوئی کہ آ کر کے مسجد اقصی کی طرف اپنی نظریں اٹھا سکے, قبلہ اول کی طرف اپنی گندی نظروں سے دیکھ سکے, ہاں بیت المقدس کی طرف ہاں اس کی لالچ کی نظروں سے دیکھ سکے, کیونکہ اس زمین پر حضرت صلاح الدین ایوبی موجود ہے. کون موجود ہے؟ حضرت صلاح الدین ایوبی موجود ہے. یہ کون اللہ کا بندہ, یہ کون مرد مجاہد. لیکن یہ جانتے ہو یہ کس طریقے سے پوری دنیا سے اکیلا تنے تنہا اپنے سپاہیوں کو لے کر کے کھڑا ہوا تھا؟ جانتے ہو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ کوئی اور نہیں, اس کی وجہ اللہ سے تعلق تھا, اللہ سے محبت تھی, اللہ کے سامنے ڈرنا تھا. ایک دفعہ صلیبیوں نے ہاں یہ مشورہ کیا ہے کیوں نہ ہم تمام کے تمام اکٹھے ہو کر صلاح الدین ایوبی کا گھیراؤ کریں, ہاں اس سے مقابلہ کریں. حضرت صلاح الدین ہیں کہ صلیبیوں سے مقابلہ کر رہے ہیں, ہاں اپنے ساتھیوں کو لے کر جابازی کے ساتھ لڑ رہے ہیں بیت المقدس کی خاطر, مسجد اقصی کی خاطر. لیکن اسی وقت میں کسی نے آ کر کے کان میں کہا اے صلاح الدین, ایک بیڑا اور یہودیوں کا, ایک بیڑا اور صلیبیوں کا پانی کے جہاز کے ذریعے سے ہاں تیری مخالفت میں آ رہا ہے, تیرا مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. لہذا اے صلاح الدین اگر جان بچانا چاہتے ہو تو بچا لو, کیونکہ وہ بیڑا بڑا مضبوط ہے, اس میں بڑے سارے سپاہی ہیں, اس میں فوج کے بڑے سارے ہاں بڑے سارے نوجوان ہیں. اے صلاح الدین تیرے اندر طاقت نہیں ہے کہ تو ان کا مقابلہ کر سکے, تیرے اندر قوت نہیں ہے کہ تو ان صلیبیوں کا مقابلہ کر سکے. لیکن حضرت صلاح الدین ذرا سے نہ گھبرائے, ذرا سا خوف نہ کھائے, بلکہ اپنے گھوڑے سے اترے. علماء کہتے ہیں سیدھے مسجد کے اندر گئے اور مسجد کے اندر رونا شروع کر دیا. اللہ کے سامنے رات کو روئے, اتنا آنسو بہایا, اتنا آنسو بہایا. جب صبح ہو گئی رات کو روتے روتے تو حضرت صلاح الدین مسجد کے باہر آئے. مسجد کے باہر آنے کے بعد مسجد کی سیڑھیوں پر دیکھا ایک سفید پوش بزرگ ہیں, ایک اللہ کے نیک بندے ہیں جو مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہوئے ہیں. لہذا انہوں نے صلاح الدین کی آنکھوں کو دیکھا, ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. ارے اللہ کے بندے صلاح الدین تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ ارے تو اتنا رو کیوں رہا ہے؟ تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تو حضرت صلاح الدین کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے مقابلے کے لیے صلیبیوں کا بڑا قافلہ میرے مقابلے کے لیے آ رہا ہے, میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا, لہذا اللہ کے سامنے رو رہا تھا. ہاں وہ سفید پوش بزرگ کہتے ہیں جنہوں نے سفید لباس پہن رکھا ہے, وہ کہتے ہیں اے صلاح الدین رونے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تیرے رات کے آنسوؤں نے اس پورے بیڑے کو پانی میں غرق کر دیا ہے. تیرے رات کے رونے نے اس پورے بیڑے کو غرق کر دیا ہے. اے نوجوان تجھ سے گفتگو کرنے چلا, کسی کو کوسنے کی ضرورت نہیں, کسی کو برا کہنے کی ضرورت نہیں. مجھے اور آپ کو آج ضرورت ہے اور میرے نوجوانوں کو خاص طور سے کہ میں اور آپ اللہ کے دربار کے اندر آئیں, خاص طور سے نوجوان آئیں. میرا اللہ تمہارے سجدوں کے انتظار میں ہے, تمہارے آنسوؤں کے انتظار میں ہے کہ کس طریقے سے نوجوان آئیں اور میرے دربار میں آ کر ایک آنسو بہا دیں. پھر دیکھ کتنی بڑی طاقت تیرے سامنے کیوں نہ ہو, پھر دیکھ کتنا ہی بڑا ظالم تیرے سامنے کیوں نہ ہو, لیکن تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی وجہ
وجہ یہ ہوگی اے نوجوان تیرے ساتھ اللہ ہوگا، اے نوجوان تیرے ساتھ اللہ کی طاقت ہوگی۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اپنے اللہ کو منائیں، میں اور آپ اپنے اللہ کو راضی کریں، ہاں آ کر کے اللہ کے سامنے اپنے آنسوؤں کو بہائیں۔ آؤ میں بتلا رہا تھا حضرت صلاح الدین ایوبی ایک آنسو بہایا اور اللہ نے قبول کر لیا، پانی میں بیڑے کو غرق کر دیا۔ آؤ تمہیں بتلاتا چلو، ایک نام اور آپ نے سنا ہوگا، وہ کوئی اور نام نہیں، آؤ معلوم کرو علماء سے، وہ نام محمد بن قاسم ہے۔ اللہ کا یہ شعر بھی بغداد کی سرزمین سے اٹھا تھا، اور نوجوانوں اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، صرف 17 یا 18 سال کا نوجوان ہے۔ علماء بتلاتے ہیں، مفتیان اکرام اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اس نوجوان کی عمر زیادہ نہیں، صرف 17 یا 18 سال کا نوجوان ہے، ہاں بغداد کی زمین پر رہتا ہے۔ اس کی نوجوانی کے عالم میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا، ذرا سنیں۔ ایک قافلہ ہندوستان کی زمین سے یہاں سے گزرتا ہوا جا رہا ہے، وہ قافلہ مسلمانوں کا ہے، وہ قافلہ مسلم بچیوں کا ہے، وہ قافلہ اللہ کی نیک بندیوں کا ہے، لیکن جیسے ہی وہ قافلہ اس سرزمین سے گزر کر کے گیا تو یہاں کے کچھ ڈاکوؤں نے، یہاں کے کچھ قزاقوں نے اس قافلے کو لوٹ لیا۔ ہاں ان کی جو بچیاں ہیں ان کے دوپٹوں کو اچھالا گیا، ان کی عزتوں کو نیلام کیا گیا۔ چنانچہ انہی میں سے ایک بچی پکار کر کے کہتی ہے، ارے ہے کوئی دنیا کے اندر جو ہمارے دوپٹوں کی حفاظت کر سکے، ہے کوئی جو ہماری عزتوں کو ان درندوں سے بچا سکے، ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ، ہے کوئی پوری دنیا کی زمین پر جو آ کر کے ہماری حفاظت کر سکے۔ ادھر بغداد کی سرزمین پر محمد بن قاسم موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں سو جاتا ہوں اور آرام کرتا ہوں، مجھے خواب کے اندر نظر آتا ہے کہ کوئی بہن مجھے پکار کر کے کہہ رہی ہے کوئی بھائی اس زمین پر جو آ کر کے ہمارے دوپٹوں کی حفاظت کر سکے۔ چنانچہ محمد بن قاسم کہتے ہیں میں ہڑبڑا کر کے اٹھتا ہوں اور اٹھ کر کے اس آواز کے جواب میں کہتا ہوں لبیک و سعدیک یا اختی، اے میری بہن میں حاضر، اے میری بہن میں حاضر، ذرا صبر کے دامن کو مضبوط رکھ، ذرا ضبط کے بندھن کو مضبوط رکھ، اے بہن میں حاضر ہوں، اے بہن میں آ رہا ہوں۔ یہ کون ہے؟ بغداد کی سرزمین سے اٹھنے والی آواز ہے، صرف 17 یا 18 سال کا نوجوان ہے جو اس بہن کی آواز کے جواب میں کہتا ہے لبیک و یسعدیک یا اختی، اے میری بہن میں حاضر ہوں، اے میری بہن میں حاضر۔ جب صبح ہوئی تو محمد بن قاسم حجاج ابن یوسف کے پاس پہنچتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں اے حجاج اس عمارت کا کیا فائدہ جہاں بہنوں کے دوپٹوں کی حفاظت نہ ہو، جہاں بہن کے عزتوں کی حفاظت نہ ہو، جہاں مسلمانوں کے مال و دولت کی حفاظت نہ ہو۔ لہٰذا اے حجاج ذرا کچھ فورس کو تیار کیجئے گا تاکہ وہ اس زمین پر جا کر اپنے بہنوں کے دوپٹے کو لے کر کے آ سکیں۔ لیکن حجاج کہتا ہے حجاج کہتا ہے کہ میری کچھ فورس ابھی محاذ پر لگی ہوئی ہے، لہٰذا میں ابھی اپنی ان فورس کو نہیں بھیج سکتا۔ محمد بن قاسم مایوس لوٹتے ہیں، لیکن اپنے محلے کی گلیوں میں آتے ہیں اور محلے کی گلیوں میں آ کر اپنے نوجوانوں کو اکٹھا کرتے ہیں، نوجوانوں سے کہتے ہیں اے نوجوانوں ذرا اکٹھے ہو جاؤ، اے نوجوانوں ذرا میری طرف آ جاؤ۔ چنانچہ نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں، اے محمد کیا ہوا، اے محمد بن قاسم کیا ہوا؟ تو محمد بن قاسم کہتے ہیں ارے ہندوستان کی زمین پر ہاں ایک قافلے کو لوٹا گیا، یہ جوانی کس کام کی جو مال و دولت کی حفاظت نہ کر سکے، یہ جوانی کس کام کی جو بہنوں کے دوپٹوں کی حفاظت نہ کر سکے۔ چنانچہ وہ نوجوان کہتے ہیں اے محمد چاہتے کیا ہو بتلاؤ تو صحیح۔ کہا کہ تیار ہو جاؤ، ہمیں اپنی بہنوں کے دوپٹے کو لے کر کے آنا ہے، ان کی عزتوں کو بچانا ہے۔ چنانچہ یہ قافلہ محمد بن قاسم کے ساتھ ہندوستان کی زمین پر پہنچا۔ اس وقت راجہ داہر کی حکومت ہے، راجہ داہر سے ملاقات کرتے ہیں اے راجہ تیری سرزمین پر تیری رعایا میں سے کچھ قزاقوں نے مسلمانوں کے قافلے کو لوٹا ہے، لہٰذا ان کا مال و دولت ان کی عزت واپس کر دی جائے۔ راجہ داہر کہتا ہے ارے یہ مٹھی بھر نوجوان مجھ سے مقابلے کے لیے آئے، میرے ملک میں مقابلے کے لیے آئے۔ وہ کہتا ہے ان کو پکڑ لو
اور گرفتار کر لو۔ محمد بن قاسم ایک نعرہ لگاتے ہیں، او اللہ کے شیرو اب قربانی کا وقت ہے۔ چنانچہ تمام نوجوان محمد بن قاسم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مقابلہ کرتے ہیں، اور اس وقت کے راجا کو وہ لوہے کے چنے چباتے ہیں، وہ چنے چباتے ہیں۔ ہاں میرے بھائی، تاریخ نے لکھا ہے صرف 19 یا 20 سال کا نوجوان سندھ سے لے کر اور ملتان تک اسلام کا جھنڈا پھہرا کر کے چلا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، جناب مفتی خالد قاسمی صاحب، علماء دیوبند۔ کتنے سال کا نوجوان؟ صرف 19 یا 20 سال کا نوجوان سندھ سے لے کر ملتان تک اسلام کے جھنڈے کو پھہرا کر کے چلا جاتا ہے۔ تم کیا کہتے ہو نوجوانوں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ ارے میرے بھائی، کیا نہیں کر سکتے؟ وہ لوگ بھی تو اپنی ماں کے پیٹوں سے اس زمین کے اندر آئے، وہ بھی تو اللہ نے میری اور آپ کی طرح پیدا کیے، لیکن میرے اور آپ کے اندر اور ان کے اندر فرق ہے۔ وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، وہ اللہ کے سامنے رونے والے تھے، وہ اللہ کے سامنے اپنے آنسو بہانے والے تھے، لیکن آج مجھے اور آپ کو پرواہ نہیں ہے کہ میں اور آپ اللہ کے سامنے جائیں، اللہ کے سامنے آنسو بہائیں، اللہ کو جا کر کے منائیں۔ میں نے اور آپ نے اپنے اللہ کو ناراض کیا ہے، میرا اور آپ کا اللہ مجھ سے اور آپ سے ناراض ہوا ہے، تبھی تو میرے اور آپ کے سروں پر ظالم حکمراں مسلط کر دیے جو ہمیں پسند نہیں کرتے، ہماری عبادت گاہوں کو پسند نہیں کرتے، ہماری داڑھی اور ٹوپیوں کو وہ لوگ پسند نہیں کرتے۔ جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، میں اور آپ اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کے سامنے آنسو نہیں بہاتے، اللہ کے سامنے سجدے نہیں کرتے، اللہ کے سامنے جا کر ہم اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، ہم سے جو گناہ ہو جاتے ہیں اپنے اللہ سے جا کر کے معافی نہیں مانگتے، ہم اپنے اللہ کو جا کر کے نہیں مناتے، نمازوں کی پابندیاں نہیں کرتے، روزوں کی پابندیاں نہیں کرتے۔ نوجوان آ تو صحیح دیکھ، ہر وقت اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت اللہ تجھے یاد کر رہا ہے کہ کب نوجوان میرے دربار میں آئے گا اور کب میں اسے معاف کر کے اپنے دین کا اونچا کام اس سے لوں گا، اپنے دین کا بڑا کام اس نوجوان سے لوں گا۔ لیکن مجھے اور آپ کو پرواہ نہیں۔ ایک بات ذرا غور کر لیجئے، آج میں اور آپ پوری دنیا سے ڈرتے ہیں، جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ صحابہ کرام کی خاصیت یہ تھی کہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے، اسی لیے پوری دنیا ان سے ڈرتی تھی۔ میرے بھائی، وہ خاصیت اگر میرے اور آپ کے اندر آ جائے، کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کی یہی خاصیت ہونی چاہیے کہ اگر وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو پوری دنیا ان سے ڈرے گی، اور اگر وہ اللہ سے نہ ڈریں گے، اگر میں اور آپ اللہ سے نہ ڈریں گے، پھر ذرا ذرا سے جانوروں سے ڈریں گے، ذرا ذرا سے کیڑے کانٹوں سے ڈریں گے، ذرا ذرا سے انسانوں سے ڈریں گے۔ جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ حالانکہ صحابہ کی یہی خاصیت تھی کہ وہ پوری دنیا سے نہیں ڈرتے، لیکن اللہ سے گھبراتے تھے، اللہ کے سامنے روتے تھے، اللہ کے سامنے ڈر جاتے تھے، یہاں تک کہ جب اللہ کے سامنے پہنچتے تو ان کے بدن تھر تھر کانپتے تھے، جب وہ اللہ کے سامنے پہنچتے تو ان کے بدن کپ کپاتے، یہاں تک کہ مسجدوں میں اگر وہ اپنا پیر رکھ دیتے تو اللہ سے ایسا گھبراتے کہ گھبرا کر کے زمین پر گر جاتے۔ یہی وجہ تھی کہ ان سے پوری دنیا گھبرا رہی تھی۔ آج میں اور آپ ہیں، پوری دنیا سے ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اگر میں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ پوری دنیا مجھ سے اور آپ سے ڈرے تو مجھے اور آپ کو اللہ سے ڈرنا ہوگا، مجھے اور آپ کو اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر لانا ہوگا۔ خاص طور سے نوجوانوں، امت کا ہر شعبہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، امت ہر میدان میں کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اگر اس امت کی کمزوری کو نہ سنبھالا گیا تو یاد رکھنا یہ امت ذلیل اور رسوا ہو جائے گی، یہ امت دوسروں کی غلام بن جائے گی۔ آج ہر شعبے میں، آج ہر جگہ پر نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ ذرا دیکھو کہیں پر بھی یہ امت مضبوط نظر نہیں آتی۔ اگر ہم سماجی اعتبار سے دیکھیں امت کمزور ہے، اگر معاشی اعتبار سے دیکھیں
دیکھیں امت کمزور ہے، اگر اقتصادی اعتبار سے دیکھیں تو امت کمزور ہے، اور اگر سیاسی اعتبار سے دیکھیں تو یہ امت بڑی کمزور ہو چکی ہے، سیاست میں کوئی مضبوطی اس امت کی نہیں ہے۔ لہٰذا ہر شعبے میں اس امت کے نوجوانوں کی ضرورت ہے کہ امت کے نوجوان آئیں اور اس کمزور امت کو آ کر کے سنبھالیں، اور سنبھال کر کے اس امت کو ایسے مضبوط کریں۔ وہ مضبوط کیسے ہوگی؟ جب امت کے نوجوانوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف آئے گا، جب امت کا نوجوان مسجدوں کا پابند ہو جائے گا، جب امت کا نوجوان تنہائی میں اللہ کے سامنے ڈرنے لگے گا، تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونے لگے گا۔ اگر اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے پھر زمانہ کیسا ہوگا؟ پھر زمانہ وہ ہوگا جو صحابہ اکرام کے وقت تھا، کہ اگر صحابہ اکرام، ارے تم انسانوں کی بات کرتے ہو، ارے اگر یہ صحابہ کا قافلہ اگر جانوروں کے کسی جنگل کے اندر بھی چلا گیا تو انہوں نے آواز لگائی، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ حضرت عقبہ ابن عامر ہیں جو افریقہ کے جنگلوں تک پہنچے ہیں، افریقہ کے جنگلوں میں جا کر ان کے ساتھ صحابہ کی جماعت ہے، ان کے ساتھ اللہ سے ڈرنے والوں کی جماعت ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر افریقہ کے جنگلوں میں پہنچتے ہیں، ہاں وہاں ان کو اندھیری ہو جاتی ہے، اعلان کرتے ہیں، اے افریقہ کے جنگلوں کے جانوروں، آج اللہ کے رسول کے دیوانوں کو اس جنگل کی ضرورت پڑی ہے، لہذا اگر خیریت چاہتے ہو تو اس جنگل کو خالی کر دو، اس جنگل کو خالی کر دو، یہاں اللہ کے نبی کے صحابہ رہنے آئے ہیں، اللہ کے نبی کے دیوانے آئے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، ہاں اس کے نیک بندے آئے ہیں، لہذا اے افریقہ کے جنگل کے جانوروں جتنا جلد ہو سکے اس جنگل کو خالی کر دو، اس جنگل کو خالی کر دو۔ ہاں کتابوں میں لکھا گیا کہ جنگل کے جانور ایسے جا رہے تھے جیسے پاتے قوم کو دیکھ کر مفتون نکلا کرتے ہیں، بڑے بڑے شیر اور چیتے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے سینوں سے لگا کر ہاں اس جنگل کو خالی کر رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے ڈرنے والے آ گئے تھے۔ میرے بھائی وہ دن اب بھی دور نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ سے ڈرنے والے ہوں، میری اور آپ کی رات کی تنہائیاں اللہ سے ڈرنے والی ہو، میں اور آپ راتوں کو اپنے رب کو منانے والے ہوں۔ اور یاد رکھنا کبھی کبھی دل کے اندر یہ خیال آتا ہے، کبھی کبھی یہ بات دل کے اندر آ جاتی ہے، ارے ہم نے بڑے گناہ کیے، اللہ ہمیں کیسے معاف کرے گا؟ ہم نے بڑی غلطیاں کی، اللہ ہمیں کیسے معاف کرے گا؟ ارے ہم نے نشے کی حالت میں اپنی زندگی گزاری، اللہ کیسے معاف کرے گا؟ ہم نے قتل و غارت گیری میں اپنی زندگی گزاری، اللہ کیسے معاف کرے گا؟ ہاں ہم نے غلط دوستیوں کے چکر میں اپنی زندگی کو گزارا، ہمیں اللہ کیسے معاف کرے گا؟ ہم نے جوئے اور سٹے کی دنیا میں اپنے آپ کو لگایا، اللہ ہمیں کیسے معاف کرے گا؟ نہ نوجوان تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ اگر تو 70 دفعہ بھی غلطی کر کے اللہ سے معافی مانگے گا، میرا اللہ تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ارے وہ تو 70-80 سال کا بوڑھا کافر اگر پوری زندگی کفر کر جائے اور اس کو بڑھاپا آ جائے، اس کی ہڈیاں جواب دے جائیں اور اس کے چلنا پھرنا بس کی نہ رہے، گناہوں کی اس کے اندر طاقت بھی نہ رہے، اور وہ پھر آخری عمر میں اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر یہ کہے اللہ میری توبہ، تو میرا اللہ تانے نہیں دیتا بلکہ کہتا ہے اے میرے بندے تو 80 سال سے کہاں تھا، میں تیرا روزانہ انتظار کر رہا تھا، چل تو آج آیا ہے جب میں نے تجھے معاف کر دیا، جب میں نے تجھے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ میرا اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہوا ہے۔ کیا اپنے علماء سے نہیں سنا؟ آلہ وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال تعالى يا
أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، بس ایک جماعت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کا دم تو بھرتا ہے، پھر کفر سے کیوں تو ڈرتا ہے، اسلام کا دم تو بھرتا ہے، پھر کفر سے کیوں تو ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا پھر شوق شہادت پیدا کر۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین اعظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں اور پردوں کے پیچھے سماعت فرمانے والی اسلامی مائیں اور بہنوں، سب سے پہلے میں قابل مبارکباد دوں گا ہم سب کے سرپرست، ہم سب کے بڑے، سادگی کے مالک، جن کے لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نہ لالچ دے سکی تجھے سکوں کی جھنکاریں، نہ لالچ دے سکی تجھے سکوں کی جھنکاریں، تیرے دستے توکل میں ہے استغنا کی تلواریں۔ حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی یحییٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو اس وقت میں آپ کے اس جلسے کی نظامت بھی بڑی خوبصورتی اور ادب کے دائرے میں اور لفظوں کے انتخاب کے ساتھ ساتھ خوبصورت نظامت فرما رہے ہیں، دعا کریں اللہ حضرت کا سایہ دیر تک ہمارے اوپر قائم اور دائم فرمائے۔ اس کے علاوہ قابل مبارکباد ہیں وہ تمام نوجوان جنہوں نے کئی مہینے اس اللہ اور اس کے محبوب کی مجلس کے لیے اپنے راتوں کو اور دنوں کو ایک کیا اور اپنا خون پسینہ لا کر کے یہاں جمع کر دیا اور پھر یہ اتنا خوبصورت مجمع سجایا۔ آپ لوگ بھی انہی کی محنتوں کے باوجود یہاں پر تشریف لائے کہ جو اتنا بڑا مجمع نظر آ رہا ہے، یہ ان نوجوانوں کی کارکردگی ہے، ان کا اخلاص ہے اور اللہ کے یہاں مقبولیت کی علامت ہے کہ اللہ نے ان کی محنتوں کو قبول کیا اور تمہارے دلوں میں ان کے پروگرام کی ایک اہمیت کو ڈالا اور تم کھینچے چلے آئے۔ دعا کریں اللہ آپ کا آنا قبول کرے، اور جب آپ یہاں سے اٹھ کر کے جائیں تو میرے اور آپ کے ہاتھ میں مغفرت کے پروانے ہوں کہ میں اور آپ بخشے بخشائے یہاں سے اٹھ کر کے جا رہے ہوں۔ اس کے علاوہ قابل مبارکباد ہیں وہ مکتب والے کہ جنہوں نے بڑی محنت کر کے ان معصوم بچوں کے سینوں میں اس دینیات کو پہنچایا، عقائد کی درستگی، الفاظ کی تصحیح اور بچوں کے ذہن کی مضبوطی، یہ تمام تر چیزیں ملا کر کے میں مبارک دوں گا ان کے والدین کو بھی اور ان تمام بچوں کے استاذوں کو بھی کہ اللہ، ہم ان کا بدلہ نہیں دے سکتے لیکن آپ جنت سے کم بدلے پر راضی نہ ہونا۔ میرے بھائی دعا کریں گے اللہ ان بچوں کو نیک صالح عالم با عمل بھی بنا دے۔ میرے بھائی
اس وقت میں آپ رات کی اس تاریکی میں جمع ہوئے اور ان نوجوانوں کی آواز پر چلے آئے، انہوں نے آپ کو پکارا، ذرا یہاں سے ایک گفتگو کرتا چلوں، یہاں سے ایک بات کو بڑھاتا چلوں۔ وہ بات کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا مجمع یہ ان نوجوانوں کی محنت کی وجہ سے ہے، ان نوجوانوں کی کاوشوں کی وجہ سے ہے۔ یہاں سے میں اور آپ اگر یہ سمجھیں، اگر نوجوان چاہیں تو اس زمین پر کیا نہیں کر سکتا، اگر نوجوان چاہیں، اگر 2-4 مہینوں کی یا 2-4 دنوں کی محنت اللہ ایسے قبول کر لے اور تمام کے تمام انسانوں کو یہ نوجوان اپنی محنت سے اکٹھا کر لیں، تو ذرا غور کریں، اگر یہ نوجوان اور محنت کرنے لگ جائے اور اللہ سے مانگنے لگ جائے اور اللہ کے سامنے رونے لگ جائے تو یہ نوجوان کیا نہیں کر سکتا؟ یہ نوجوان کیا گل نہیں کھلا سکتا؟ یہ نوجوان کیا انقلاب نہیں لا سکتا؟ یہ نوجوان اس زمین پر کیا اسلام کا جھنڈا نہیں پھہرا سکتا؟ یہ نوجوان اللہ اور اس کے محبوب کو کیا اس زمین پر راضی نہیں کر سکتا؟ یہ نوجوان یہاں کے ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات نہیں کر سکتا؟ اگر یہ نوجوان چاہے، ذرا سی محنت اگر اللہ اس کی یہاں پر قبول کر سکتا ہے تو میرے بھائی یہ نوجوان کیا کچھ نہیں کر سکتا؟ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے کیا ضروری ہے میرے بھائی؟ میری اسپیڈ چونکہ بہت زیادہ ہے۔